اس نے سولت خان سے جو پشتو ماری، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہمیں سردار کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ رائفل بالکل تیار حالت میں سولت خان کے ہاتھ میں تھی، تاہم باہر نکلنے سے پہلے اس نے اسے چادر میں چھپا لیا۔ سوریا بائی بھی ساتھ تھی۔ ہم آگے پیچھے خیمے سے باہر نکلے۔ اسٹیج کے قریب رونق میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے چند افراد کو دیکھا جو 3-4 بڑے بڑے پتھر لڑکا کر اسٹیج کے قریب لا رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پتھر کسی کھیل تماشے میں استعمال ہوں گے۔ بائیں جانب الاؤ کے قریب رکھی ہوئی دیگوں میں ایک شخص سالم دمبے ڈال رہا تھا۔ دیگ میں سالم دمبے پکائے جانے کا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم مچھلوں کے قریب سے ہو کر سرنگ کے دھانے میں داخل ہوئے۔ اس سرنگ میں بھی چربی کے تیل کی مچھلیں چل رہی تھیں۔ ہلکا سا دھواں سرنگ میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سرنگ چھوٹی بڑی سرنگوں اور گپھاؤں کا ایک سلسلہ تھی۔ بڑی سرنگ کے دونوں اطراف کئی دھانے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ دھانوں میں روشنی بھی ہو رہی تھی۔ ہم ایک ایسے ہی دھانے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہاں گیس لیمپ کی روشنی تھی۔ فرش پر مرزائی کے خشک پتے بچھے ہوئے تھے اور ان پر 10-15 افراد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان افراد میں لشکر خان سب سے نمایاں تھا۔ وہ آج صاف ستھرے لباس میں موجود تھا اور اس نے باقاعدہ پگڑی باندھ رکھی تھی۔ سولت خان نے مجھے دھکیل کر آگے کیا۔ لشکر خان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکا اور نہ ہی سمجھ سکا۔ پھر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے جذبات نے یلغار کی اور وہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوئے برادر تم یہاں، اس نے کہا اور لپک کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے چہرہ پھیر کر سوریا بائی کو آنکھ ماری۔ اس کا منہ خیرت سے وا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح کبھی مجھے اور کبھی سولت خان کو دیکھ رہی تھی۔ سولت خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اگلے 5-10 منٹ سوریا بائی اور سولت خان کے لیے بڑے انکشاف انگیز ثابت ہوئے۔ وہ جسے مجرم بنا کر لائے تھے وہ محرم نکلا تھا، اور یہ وہی محرم تھا جو سوریا بائی کے پشت پناہ عیسیٰ جان کا تختہ الٹانے میں پیش رہا تھا۔ لشکر خان ہم پر صدقے واری جا رہا تھا۔ اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کی اتنی جلدی مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی چند روز پہلے ہی اسے الوداع کہہ کر ہم پر اچنار روانہ ہوئے تھے۔ جب میں نے کبیر شاہ کا تعارف کراتے ہوئے اسے بتایا کہ وہی کبیر صاحب ہیں جن کی تلاش میں ہم نے 2 روز تک زوئے مشت کی خاک چھانی تھی، تو وہ اٹھ کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ دیگر شناسا افراد کے علاوہ جمعہ خان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ جمعہ خان کے بھائی کی لاش ہم نے عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اس حالت میں دیکھی تھی کہ گیدڑ اسے نوچ رہے تھے۔ بھائی کی موت کا صدمہ ابھی تک اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ ہمارے ساتھ گرم جوشی سے ملا اور یہ محسوس کر کے کہ ہم تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے دیگر حاضرین کو کھوج سے روانہ کر دیا۔ روانہ ہونے والوں میں سریا بائی اور سولت خان بھی تھے۔ وہ کچھ شرمندہ سے نظر آتے تھے۔ جاتے جاتے سولت خان مجھے 303 کی رائفل بھی واپس کر گیا۔ مجھ پر شک کرنے کے سلسلے میں لشکر خان سریا بائی سے باز پرس کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ گرما گرم قہوے کے گھونٹ لیتے ہوئے میں لشکر خان کو مختصراً اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ لشکر خان توجہ اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ تقریب پرمسرت کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ ایجنسی کی طرف سے لشکر خان اور اس کے قریباً 100 ساتھیوں کو عام معافی دے دی گئی تھی۔ چند روز پہلے ایجنسی کے 2 اعلیٰ افسروں نے خود لشکر خان سے رابطہ کیا تھا اور تمام تفصیلات طے کر لی تھی۔ لشکر خان اور اس کے ساتھیوں نے ممنوع بور کا تمام اسلحہ حکام کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 ایسے تحصیلداروں کو بھی چھوڑ دیا تھا جو پچھلے کچھ عرصہ سے ان کے قبضے میں تھے۔ لشکر خان نے مجھے وہ دستاویزات بھی دکھائیں جو اس سلسلے میں لکھی گئی تھیں اور جن پر پولیٹیکل ایجنٹ سمیت کئی اعلیٰ عہدیداروں کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ لشکر خان بولا، برادر ہم تو جشن مشن کا قائل ہی نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کے کہنے کا خیال کرنا پڑا ہم کو۔ یہ سب چاہتا تھا کہ ایک دوسرے سے دور چلے جانے سے پہلے ہم اپنا کام پر لگنے سے پہلے ایک بار کھل کر خوشی منا لیں۔ وہ جبار خان بڑا شوقین بندہ ہے، اس نے کچھ گانے بجانے کا انتظام بھی کر لیا۔ یہ ہمارا جمعہ خان ایک کرتب دکھانے والے سینڈو کے لیے آیا۔ کھانے کا انتظام پہلے 70-80 آدمی کا تھا، پھر بڑھتے 150 آدمیوں کا ہو گیا۔ خیر کھانے پینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، ہمارا بس چلے تو ہر روز ہمارے دسترخوان پر اتنا لوگ جمع ہو جایا کرے۔ میں نے پوچھا، خیر اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ وہ بولا، برادر ارادہ تو بالکل نیک ہے، اور ہمارا ہی نہیں ہمارے سب ساتھیوں کا نیک ہے۔ اب ایک نئی زندگی شروع کرے گا ہم، اور لوگوں کو بتائے گا کہ برا آدمی بھی نیکی کا طرف لوٹ سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے اور اچھا رہ سکتا ہے۔ یہ جمعہ خان گاؤں میں ہمارا پڑوسی ہے، اس کا اور ہمارا کھیتی ساتھ ساتھ ہے۔ ہمارے بعد جمعہ خان کا چچا اس زمین پر پوست کاشت کرنے لگا تھا، اب انشاءاللہ سب پوست کو جڑ سے اکاڑ پھینکے گا اور ادھر گندم، چاول اور مکئی اگائے گا۔ ہم نے سارا پروگرام پٹ کر لیا ہے، جمعہ خان اور ہم مل کر کام کرے گا۔ میری نگاہ کھو کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت پر پڑی۔ میں پہچان گیا،
یہ عیسیٰ جان کے گروہ میں شامل تھی اور پختہ عمر عورت تھی جس نے سفر کے دوران ایک بچے کو جنم دیا تھا، اور ہم نے ازراہ مذاق اس بچے کا نام بشارت رکھ دیا تھا۔ بعد میں یہ نام درست ثابت ہوا تو ہم جو کئی پہر سے بھٹکتے پھر رہے تھے راستے کا سراغ پا گئے تھے۔ مجھے عورت کی طرف دیکھتے پا کر لشکر خان نے کہا، ہاں یہ وہی عورت ہے جو ہمارے ساتھیوں سمیت لیوی کا قید میں گیا تھا۔ سمجھوتا ہونے کے بعد لیوی والوں نے انہیں بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ عورت انگو کا رہنے والا ہے، وہاں سے اغوا ہو کر آیا تھا، لیکن اب اس کا رشتہ دار اسے قبول نہیں کرے گا، فوراً گولی مار دے گا۔ اس کے علاوہ 3 عورتیں اور بھی ہیں۔ ہم کوشش کر رہا ہے ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ان سے شادی بنا لے تاکہ یہ بھی عزت کا زندگی گزار سکے یا کم از کم اس زندگی کے راستے پر قدم ہی رکھ سکیں۔ گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ 7:30 بجے یہاں پہنچے تھے اور اب 10 بجنے والے تھے۔ ایک شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور اس نے پشتوں میں لشکر خان کو کوئی اطلاع دی۔ اطلاع کھانے کے بارے میں تھی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا اور اب دسترخوان پر لشکر خان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم سرنگ سے نکل کر باہر پہنچے۔ مچھروں کے دائرے میں منظر بدلا ہوا تھا۔ ایک ہموار جگہ پر مرزئی کے خشک پتے اور گھاس وغیرہ بچھی ہوئی تھی اور اس پر چادریں بچھائی گئی تھیں، اور چادروں کے گرد لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی تھالیوں میں خاص قسم کے چاول رکھے تھے۔ یہ چاول موٹے تھے اور ان میں دال مسالے ڈالے گئے تھے۔ دیگ میں دم دیا ہوا دمبولا گوشت بھی جگہ جگہ رکابیوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ بکرے بھی تھے جنہیں سالم کا سالم آگ پر بھونا جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا کہ پورا بکرا بقائمی خوش و حواس دسترخوان پر کھڑا ہے۔ صرف گردن کے آگے سر کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ بھنے اور دم دیے ہوئے گوشت کے ساتھ دہی تھی۔ اس سردی میں لسی کا اہتمام عجیب لگتا تھا۔ بہرحال یہ یہاں کا رواج تھا۔ پاؤندہ بستی میں بھی میں نے گوشت کے ساتھ لسی کا اہتمام دیکھا تھا۔ ہمیں خالی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ بھنے ہوئے گوشت اور 1.5 انچ موٹی خمیر روٹی کی مہک نتنوں میں گھس کر میدے میں تہلکا مچا رہی تھی۔ یوں ہی لشکر خان نے پہلا نوالا اٹھایا۔ دوسرے لوگ بھی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ مجھے چاول سب سے زیادہ لذیذ لگے۔ ایک طرح کی کھچڑی تھی۔ ایک مرتبہ پہلے میں کبیر شاہ کے ہاں یہ کھچڑی کھا چکا تھا، لیکن اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ لشکر خان نے بتایا کہ اسے میوالا وریزے کہتے ہیں اور باہر سے آنے والے مہمان مقامی میزبانوں سے خاص طور پر اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ میوالا وریزے کھاتے ہوئے اور لشکر خان کے خوشباش ساتھیوں کے کہہ کے سنتے ہوئے نہ جانے کیوں ایک بار پھر میرے ذہن میں وہی خازار پایا اندیشہ رینگنے لگا جو پچھلے کئی دنوں سے رہ رہ کر میری دھڑکنوں کو زیر و بم کر دیتا تھا۔ میں اس اندیشے کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا اور نہ اس کی کوئی واضح صورت میرے ذہن میں متعین تھی۔ بس ایک احساس سا تھا کہ کوئی سانیہ رونماغ ہونے والا ہے، کوئی قدرتی حادثہ، کوئی ناگہانی آفت، کوئی گھمبیر سازش۔ چھٹی حص ایک پرچائی کو دریافت کرتی تھی اور پھر یہ پرچائی پھیل کر کھٹاٹوپ تاریکی بن جاتی تھی۔ کسی وقت تو یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں میں بھی تو اس کہانی کے توہم کا شکار تو نہیں ہو گیا جو سلطان نامی نوجوان اور ان ویران پہاڑیوں کے حوالے سے کہی جاتی ہے۔ اس کہانی میں سیاہ پوش ماتم کنہ عورتوں کا ذکر تھا اور ان لوگوں کی بدقسمتی کے افسانے تھے جو چیختی چلاتی بدروحوں کا شکار ہوئے۔ یہ عجیب طرفہ تماشا تھا۔ مجھے ایسا شخص جس نے زندگی کو ہمیشہ ٹھوس حقیقت کی کسوٹی پر پرکھا تھا، اس ماحول میں آ کر کسی وقت ڈھیلے ڈھالے انداز میں سوچنے لگتا تھا۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خوشبودار قہوے اور سبز چائے کا دور چلا۔ ٹھٹرے ہوئے موسم میں کھلے آسمان تلے آگ کے گرد بیٹھ کر گرم سیال کی چسکیاں لینا اور خوبصورت لوک دھنے سننا ایک یادگار تجربہ تھا۔ کبیر شاہ بھی زوئے مشت میں کام آ جانے والے چہیتے کتوں کا غم بھول کر ان مصروفیات میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی، اس محفل میں رقص کا اہتمام تو تھا لیکن سرور کا اہتمام کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 1-2 دسترخوانوں کے علاوہ مجھے کہیں ساغر و مینا کی چھلک دکھائی نہیں تھی۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو چند ہفتے پہلے تک اپنے عمل سے خود کو اشرف المخلوقات کا الٹ ثابت کر رہے تھے۔ غلیظ باطن، غلیظ ظاہر، دماغ میں انگارے، آنکھوں میں شعلے اور پاؤں میں بگولے بنے ہوئے، آج وہ ایک نئے سفر کے آغاز پر بہت بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کم از کم ان کے ظاہر تو بہت صاف ستھرے دکھائی دے رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر انسان کے باطن کا عکس ہوتا ہے۔ چند لوک گیتوں کے بعد نوجوانوں کی ایک ٹولی نے زبردست خٹک ناچ پیش کیا۔ ان کے پاس سچ مچ کی تلواریں تھیں اور وہ ان تلواروں کو بجلی کی طرح حرکت دے رہے تھے۔ خٹک ناچ کے بعد لمبے بالوں والا ایک باڈی بلڈر قسم کا شخص میدان میں آ گیا۔ اس نے چمکیلے بٹنوں والی سرخ پتلون پہن رکھی تھی، بالائی دھڑ اریاں تھا اور آگ کی روشنی میں دہکا ہوا انگارہ دکھائی دیتا تھا۔ یہی وہ سینڈو تھا جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے لشکر خان نے کیا تھا۔ سینڈو کے میدان میں آتے ہی لوگ سمٹ کر اسٹیج کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ میں، لشکر خان اور کبیر شاہ بھی اسٹیج کے قریب بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے۔ سینڈو نے سب سے پہلے تو حلق میں تلوار اتارنے کا مظاہرہ کیا،
پھر وہ اپنے چوڑے چکلے جسم کے ساتھ لوہے کے 2 تنکڑوں میں سے گزر گیا۔ تب اس نے ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مظاہرہ کیا۔ پتھر کو سر سے بلند کرنے کے بعد اس نے ہجوم میں موجود نوجوانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی اس پتھر کو اٹھائے۔ 3 نوجوان میدان میں آ گئے۔ ان میں سے 2 تو نہ اٹھا سکے، لیکن تیسرا کامیاب رہا۔ سینڈو نے اب اس سے 1.5 گنا بڑا پتھر اٹھا کر سر سے بلند کیا۔ نوجوان نے یہ پتھر اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک طرح سے وہ ہجوم میں سب سے زیادہ صحت مند نوجوان تھا۔ جب اس نے ہار مان لی تو سینڈو نے دوبارہ پتھر اٹھا کر دکھایا، لیکن اس مرتبہ کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے صرف ایک ہاتھ سے یہ کام کر دیا تھا۔ تماشائیوں نے بے تحاشا داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے۔ بعد ازاں سینڈو نے کراٹے کے کھلاڑیوں کی طرح ہاتھ اور پاؤں کی ضربات سے لکڑی اور چونے وغیرہ کے مختلف اشیاء توڑی۔ سینڈو کا آخری آئٹم 3 گھوڑوں کو بازوؤں کے زور سے روکنا تھا۔ 3 گھوڑے ایک طرف تھے، 3 دوسری طرف۔ وہ رسوں سے بندھے ہوئے 2 مخالف سمتوں میں زور لگا رہے تھے اور سینڈو ان پر قابو پائے ہوئے تھا۔ یہ قوت کے مظاہرے کے بجائے ایک اسٹنٹ تھا اور میں اس کی تکنیک اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بہرحال اس مظاہرے کو دیکھ کر میری نگاہ میں لنگر خان کی موت کے خونی مناظر اجاگر ہو گئے۔ گھوڑوں کا مخالف سمت میں بھاگ کر لنگر خان کو چیر دینا اور اس کے جسم کے چرے ہوئے حصوں کا پتلی زمین پر گھسٹنا، خدا کی پناہ ان مناظر کی یاد بھی کربناک تھی۔ سینڈو کے جانے کے بعد زور آزمائی اور نشانہ بازی کے کچھ اور مقابلے ہوئے، پھر رقص و نغمہ کا پروگرام شروع ہو گیا۔ میں نے سابقہ ڈاکوؤں کے اس گروہ میں اندلیب اور ترانہ نامی بجلیوں کو چمکتے دیکھا۔ ترانہ کا رقص خاص طور پر خوش ربا تھا۔ رقص کو اعضاء کی شاعری کہا جاتا ہے اور ترانہ بڑی دھواں دھار قسم کی انقلابی شاعری کر رہی تھی۔ اس کے رقص میں خوبصورتی کم اور ہیجان خیزی زیادہ تھی، جیسے اپنے نوخیز جسم کی چکا چوند سے ہر آنکھ کو بے نور کر دینا چاہتی ہو۔ تماشائی اپنا اپنا کلیجہ تھامے سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ رقص و نغمہ کا یہ پروگرام خاصا طویل تھا، بیچ بیچ میں وقفے بھی ہوتے رہے۔ ایک ایسے ہی مختصر وقفے کے دوران نائکہ سریا بائی میرے پاس پہنچی اور لجاجت سے بولی، احسان صاحب، ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ لشکر خان اس وقت اٹھ کر دوسرے مہمانوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ خود میرا دل بھی ذرا ٹانگیں کھولنے کو چاہ رہا تھا۔ میں اٹھا اور سریا بائی کے ساتھ تماشائیوں کے عقب میں آ گیا۔ یہاں ایک چٹانی صاحبان تلے مرزئی کے خشک پتے بچھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ مچھروں کے دائرے سے باہر تھی، اس لیے نیم تاریک تھی۔ پاس ہی کبیر شاہ کے 4 کتے بندے ہوئے تھے۔ ان کتوں کے سوا قرب و جوار میں کوئی متنفس نہیں تھا۔ ہم پتوں کے بچھونے پر بیٹھ گئے تو سریا بائی بولی، میں بڑی شرمندہ ہوں احسان الہی، یہ علاقہ ہی ایسا ہے کہ یہاں ہر بندے کو بڑا ڈر کر رہنا پڑتا ہے۔ خاص طور سے انجان لوگوں پر اعتبار کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہر کوئی کسی کے نشانے پر ہے اور اس نے بھی کسی کو نشانے پر لے رکھا ہے۔ معافی کی گنجائش تو ہے نہیں یہاں۔ میرا خیال ہے تم بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہوگے۔ میں نے کہا، سریا بائی، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا جو تم نے کیا۔ چاہے تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، لیکن تمہیں شک کس بات پر ہوا تھا کہ ہم وہ نہیں جو تمہیں بتا رہے ہیں؟ وہ بولی، 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ تم پنجابی تھے، دوسری اور زیادہ اہم بات یہ تھی کہ تمہارے ساتھی کبیر شاہ کے پاس شکاری کتے تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پچھلے دنوں عیسیٰ جان یا لشکر خان کے بندے کسی شکاری کی تلاش میں در بدر پھرتے رہے ہیں۔ مجھے اس معاملے کی زیادہ خبر نہیں تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ اس بندے کا ملنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک بندوں پر ہاتھ ڈالا ہے، لیکن انہیں پہنچایا غلط بندے کے پاس ہے۔ لشکر خان کو نہیں، ہماری ضرورت عیسیٰ جان کو تھی، کیونکہ عیسیٰ جان کے ساتھ جو بھی برا بھلا ہوا ہے اس میں کافی سے زیادہ ہاتھ ہمارا ہے۔ سریا بائی نے ٹھنڈی سانس بھری اور پنجابی کی کہاوت دہراتے ہوئے بولی، موسا ڈریا موت کولوں تو موت اگے کھڑی۔ بندہ جس بات سے بچنا چاہے وہی ہوتی ہے۔ میں کمزور عورت ہوں نا، مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ کسی سے دشمنی مول لے سکوں۔ اس کوشش میں ہوں کہ عیسیٰ جان یا لشکر خان میں سے کسی سے نہ بگڑے۔ بس میں نے تو اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہاں نہیں رہوں گی۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سانڈوں کی لڑائی میں ڈڈو خامخواہ پھڑک جاتے ہیں۔ اب یہی ناچ گانے کا پروگرام لے لو۔ اگر نہ آتی تو لشکر خان آنکھیں لال کرتا۔ اب آ گئی ہوں تو ملک عیسیٰ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ تو ہے بھی بڑا زہریلا، ذرا سی بات پر بندہ پار کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہو تم لوگ کہ اس سے ٹکر لے رہے ہو۔ میں نے کہا، مٹی تو تمہاری بھی بڑی سخت معلوم ہوتی ہے۔ 1.5 سال تم نے عیسیٰ جان کے ساتھ گزارا ہے، کیسے نبھا کرتی رہی اس سے؟ میں نے تو سنا ہے وہ 4 مہینے میں عورت کو گنڈیری کی طرح چوس کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے۔ پھر یہ تمہاری بچیاں کیسی بچی رہ گئیں؟ وہ سگریٹ سلگا کر بولی، بس سمجھ لو کہ قسمت اچھی تھی میری۔ مجھ سے ملتے ہی اس نے ترانہ پر آنکھ رکھ لی تھی۔ ترانہ اب مشکل سے 16 سال کی ہوئی ہے۔ اندازہ لگا لو کہ 1.5 برس پہلے کتنی عمر تھی اس کی۔ عیسیٰ جان نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس لڑکی کو سنبھال کر رکھو، 1.5 سال بعد میں اس کی نت اتروائی دوں گا، مطلب یہ کہ رکھیل بناؤں گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ حامی بھرنے کے سوا چارہ کیا تھا؟ مجھے یہاں رہنا تھا اور رہنے کے لیے عیسیٰ جان کی رضامندی اتنی ہی ضروری تھی جتنی زندہ رہنے کے لیے روٹی کی برکی۔
عیسیٰ جان کی اجازت مل گئی تو میں آزادی سے کام کرنے لگی۔ وہ بڑے کھلے ڈھلے انداز میں بات کرتی تھی اور درمیان میں مردانہ گالیاں بھی بکتی جاتی تھی۔ ایک پیشہ ور عورت کی خصوصیات اس کے ترگے پیر میں بس چکی تھی۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اس نے بڑے اسٹائل سے آلتی پالتی ماری اور سگریٹ کے گہرے گہرے کچ لیتے ہوئے بولی، تم نے کبھی سرکاری سانڈ دیکھا ہے؟ یہ سانڈ دیہاتی علاقے میں آزادی سے گھومتا پھرتا ہے، جس کھیت میں چاہے گھس جاتا ہے، جس اناج پر چاہے منہ مار لیتا ہے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اسے روکے۔ ڈنڈا سوٹا تو دور کی بات ہے، کوئی اسے انگلی تک نہیں لگا تھا۔ کھا کر خوب صحت مند اور چمکیلا ہو جاتا ہے وہ۔ ترانہ نے بھی پچھلا 1.5 برس زوئے مشت کے اس ویرانے میں سرکاری سانڈ کی طرح گزارا ہے۔ ایسی جوان جہاں نور اچھی شکل کی لڑکی تو شہری علاقے میں بھی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتی، اور یہ یہاں درختوں میں کداکڑے لگاتی پھرتی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک شکاری رہتا ہے یہاں، لیکن وہ سب اسے بیٹی بہن سمجھنے پر مجبور تھے۔ حرامزادوں کے منہ سے رالیں ٹپکتی تھیں، لیکن نظر سجدے میں پڑی رہتی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاس سے بھی گزرے۔ میں نے کہا، گویا یہ لڑکی تمہارے پاس عیسیٰ جان کی امانت تھی۔ نائکا نے کوئی جواب نہیں دیا اور نیا سگریٹ سلگانے میں مصروف رہی۔ یہ خاموشی اس بات کی ہم مانی تھی۔ میں نے کہا، لیکن کل رات تو تم نے کسی ایسی پابندی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی پاٹدار آواز میں بولی، تم نے پوچھا تھا؟ اس کا مطلب ہے میں عیسیٰ جان کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کرتا تو تم میرات یا پانچا کر دیتی۔ وہ بولی، ہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا، کم از کم ترانہ پر تو میں تمہارا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی۔ ویسے مجھے یقین تھا اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی۔ پچھلے 20 برسوں میں میں نے کچھ اور سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، لیکن مردوں کو پہچاننا ضرور سیکھ لیا ہے۔ میری اب بھی یہی رائے ہے کہ تم دونوں بڑے بیوے بندے ہو۔ میں نے کہا، چلو ہم تو بیوے اور بھلے مانس ہوئے، لیکن یہ سب کے سب جو تمہاری بچیوں کو دیکھ رہے ہیں بھلے اور بیوے مانس نہیں ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہاں سے ترانہ کو بحفاظت واپس لے جا سکو گی؟ میں نے اس کے دل کا چور پکڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا، پھر سنبھل کر بولی، امید پر دنیا قائم ہے اور مجھے امید ہے کہ یہاں مجھ سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اچانک مجھے چونکنا پڑا۔ کہیں قریب ہی درختوں سے کتے کی مدھم آواز سنائی دی تھی۔ قرب و جوار میں آوارہ کتوں کا پایا جانا ہرگز تعجب خیز نہیں تھا۔ تعجب خیز وہ آواز تھی جو کتے نے نکالی تھی۔ میں اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا اور ان تمام داؤ پیچ سے آگاہ تھا جو مار دھاڑ کرنے والے لوگ رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ آواز کسی جانور کی نہیں، انسان کے حلق سے نکلی ہے اور کسی دوسرے شخص کو متوجہ کرنے کے لیے نکالی گئی ہے۔ بہت مدھم سی آواز تھی یہ، اور اسٹیج پر ہونے والے ڈھول تھمکے کی وجہ سے کچھ اور بھی مدھم سنائی دی تھی۔ تاہم اس مدھم آواز نے مجھے شک میں ڈال دیا اور مسریا بائی سے 1 منٹ کی اجازت لے کر درختوں کی طرف بڑھا۔ کبیر شاہ کے کتوں کے پاس سے گزرا تو وہ بھی کچھ بے چین نظر آئے۔ روشن مچلوں کے دائرے سے باہر جنگل تاریک تھا۔ میں 15-20 قدم آگے گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ 303 میرے ہاتھ میں تھی۔ پھلاہی اور میمانی کے گھنے پیڑوں کے درمیان کوئی آواز یا حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ اسٹیج پر غالباً اندلیپ نے اپنی کھنکتی آواز میں ایک اردو فلمی گانے کی تان بلند کی، جانے والے میں تیرے قربان خدا حافظ، اے میرے حسین خوابوں کے مہمان خدا حافظ۔ تماشائیوں نے پرجوش تالیاں بجا بجا کر اس گانے کو خوش آمدید کہا۔ پھر ایک دم ساز بج اٹھے اور گانے کے ساتھ ساتھ گھنگروؤں کی چماچم سنائی دینے لگی، جانے والے میں تیرے قربان خدا حافظ، قربان خدا حافظ۔ میں گہری تاریکی میں 2-3 قدم اور آگے بڑھا۔ ایک دم ایک کوتاہ قد پھلاہی کے پیچھے سے کوئی سایہ برآمد ہوا اور اندھا دھند بھاگتا ہوا گھنے درختوں کی طرف بڑھا۔ وہ میرے بہت ہی قریب سے نکلا تھا۔ بمشکل 15-20 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا ہمارے درمیان۔ ایک ساتھ ضائع کے بغیر میں اس کے پیچھے لپکا۔ تاریکی میں انجان راستے پر بھاگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور راستہ بھی کہاں تھا۔ وہ جھاڑ جھنکاٹ سے اٹی ہوئی ناہموار زمین تھی، یہاں بھاگتے ہوئے کسی بھی وقت کسی تناور درخت سے ٹکرانے کا خطرہ موجود تھا۔ میں کوئی 1 فرلانگ تک اسی طرح اسی سائے کے پیچھے بھاگتا رہا۔ منہ خشک ہونے سے زبان پر عجیب سا ذائقہ پھیل رہا تھا۔ میرے اور بھاگنے والے کے درمیان اندازاً 15 قدم کا فاصلہ تھا اور میں نے یہ فاصلہ بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اچانک وہ شخص رک گیا۔ میں اس کے سامنے پہنچا تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ نظر آنے لگا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تنومند سینڈو تھا جو 1.5-2 گھنٹے پہلے اسٹیج پر جسمانی کرتب دکھا رہا تھا۔ وہ ابھی تک سرخ پتلون میں ملبوس تھا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں اس کا چوڑا چکلا سینہ نمایاں طور پر پھول پچک رہا تھا۔ یہ بات آیا تھی کہ وہ مجھ سے ڈر کر نہیں بھاگا، اس کے بھاگنے میں کوئی مصلحت تھی۔ غالباً وہ جہاں چھپا ہوا تھا وہاں کسی قسم کی دھینگا مشتی نہیں چاہتا تھا۔ میں بے خبری میں چونکہ اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں وہ چھپا بیٹھا تھا، لہذا وہ اٹھ کر بھاگا تھا۔ اس کا خیال رہا ہوگا کہ کون اس کے پیچھے آئے گا۔ میں نہ صرف پیچھے گیا تھا بلکہ اس کی دم سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اب وہ بنا کر پلٹا تھا اور دانت پیستا ہوا میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں رائفل سیدھی کرتا اس نے پھرتی سے ٹانگ چلائی۔ اس کی ٹھوکر میری دائیں کلائی پر پڑی۔
یہ کوئی معمولی ضرب نہیں تھی، زبردست قسم کی ٹائمنگ اور طاقت تھی اس کے پیچھے۔ رائفل پر میری گرفت زیادہ مضبوط نہیں تھی، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی سینڈو نے کسی ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جھک کر اپنا سر بچایا اور اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مد مقابل کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ غالباً یہ وہی تلوار تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے مظاہرے کے دوران اپنے حلق میں گھسیڑ کر دکھائی تھی۔ تلوار کا وار خالی جاتے ہی وہ اپنی بائیں ایڑی پر گھوما اور دائیں ٹانگ گھما کر میرے چہرے پر رسید کرتی۔ کراٹے میں اس حرکت کو راؤنڈ ہاؤس کک کہا جاتا ہے۔ میں سینڈو کی اس حرکت کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا، لہٰذا یہ وار بر وقت ہونے کے باوجود اپنی شدت کھو بیٹھا۔ مد مقابل کا پاؤں اٹھتا ہوا سا میرے جبڑے پر بڑھا۔ اب میری باری تھی۔ میں نے دائیں گھٹنے کی زوردار ٹھوکر سینڈو کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ جھکا تو دایاں مکہ دھائیں سے اس کے چہرے پر پڑا۔ مارشل آرٹ میں معلوم نہیں اس مکے کو کیا نام دیا جاتا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ بعض افراد کو اس قسم کا ایک ہی مکہ لمبا لٹا دیتا ہے۔ یہ سرکاری سانڈ کی طرح پلا ہوا سینڈو عام افراد میں سے نہیں تھا، لہذا نہ صرف اس نے یہ مکہ برداشت کیا بلکہ ذرا سا لڑکھڑانے کے بعد غرا کر مجھ پر جھپٹا۔ اس مرتبہ تلوار کو اس نے کسی بڑے خنجر کی طرح استعمال کیا۔ نشانہ میرا پیٹ تھا۔